ایشیا اور افریقہ کے کئی علاقوں میں ہاتھیوں کو سدھا کر ان سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، جن میں مال برداری، درختوں کو اکھاڑ کر لکڑی حاصل کرنا، کنسٹرکشن، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہیں بعض مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کوئی ہزاروں سال سے جاری ہے۔ ہاتھی عمومی طور پر یعنی عام طور پر ایک معصوم اور محبت کرنے والا، شاید دنیا کا سب سے طاقتور ترین جانور ہے۔ ایک جوان ہاتھی کا وزن تقریباً 5 یا 6 ٹن تک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بفر جائے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یہ کھوٹے سے بندھا بندھا بوڑھا ہو جاتا ہے، پر آزادی حاصل نہیں کر پاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ آزادی حاصل نہیں کر پاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ ہاتھی کو کنٹرول کرنے والوں کو مہاوت کہتے ہیں۔ یہ ہاتھی کی گردن پر بیٹھ کر ایک نوکیلی قسم کی لوہے کی سراخ اور مختلف قسم کی آوازیں نکال کر اسے کنٹرول کرتا ہے۔ ہاتھیوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہاتھیوں کو بھاگنے سے روکنا ہے۔ ہاتھی کو بھاگنے سے روکنے کے لیے کرتے یہ ہیں کہ جیسے ہی ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک ٹانگ میں ایک موٹا سا رسا ڈال کر یا باندھ کر اسے کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں۔ اس بچے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ رسا توڑا کر بھاگ سکے۔ اس کی رسائی یا اس کی جو حد ہے وہ صرف اس حد تک ہوتی ہے جس حد تک رسے کی لمبائی، مطلب یہ صرف اسی لمبائی جتنا رسا ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے زیادہ زور آزمائی کرے تو رسے کی رگڑ کی وجہ سے اس کے پاؤں پر زخم پڑ جاتے ہیں۔ زخم کی تکلیف اور درد کی وجہ سے اس کے چلنے پھرنے میں اور بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے یا کمی آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ ہاتھی کا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا اس بات پر یقین پختہ ہونے لگتا ہے کہ اسے اس رسی سے آزادی نہیں مل سکتی۔ آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ یہ ہمت ہار کر اس رسی اور کھوٹے کو اپنی تقدیر سمجھنے لگتا ہے۔ اب اگر رسی کے بجائے اس ہاتھی کے پاؤں میں ایک ستنی بھی باندھ دی جائے تو پھر بھی یہ ہاتھی کہیں نہیں بھاگتا۔ اسے بچپن کے زخم یاد رہتے ہیں، اسے وہ تکلیف یاد رہتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب یہ بچہ 100 kg کا یا 100 کلو کا نہیں بلکہ 6 ٹن کا پہاڑ بن چکا ہے۔ اس کا یقین اسے چند فٹ سے زیادہ آگے جانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ یہی وہ دائرہ ہے جس کے اندر یہ پلا بڑا تھا۔ میں آپ کو ایک قصہ اور سناتا ہوں۔ کیا آپ نے ہیری ہوڈینی کا نام سنا ہے؟ ہوڈینی ایک بہت بڑا میجیشین تھا۔ یہ مختلف کمالات و کرتب وغیرہ بھی دکھاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ماہر قفل ساز یعنی لاک اسمتھ بھی تھا۔ کسی بھی قسم کا تالا کھولنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ یہ پولیس والوں سے شرطیں لگاتا کہ اسے کسی بھی جگہ بند کر دیں، یہ وہاں سے نکل کر دکھا دے گا۔ اسے زنجیروں سے باندھ کر ان میں تالے لگا کر پھر سے جیل میں ڈال دیا گیا اور اسے بھی تالا لگا دیا گیا، لیکن یہ پھر بھی سارے تالے کھول کر اس سے باہر آ گیا۔ ایک دفعہ ایک پولیس آفیسر نے اسے چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں جیل کے ایک ایسے کمرے میں بند کروں گا جس کا تالا تم زندگی بھر نہیں کھول سکتے۔ ہوڈینی نے کہا لگایا اور کہا، آج تک کوئی ایسا تالا بنا ہی نہیں جو ہوڈینی نہ کھول سکے۔ پولیس والے نے کہا، شرط لگا لو، میرا لگایا ہوا تالا تم نہیں کھول سکتے۔ ہوڈینی مان گیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس پولیس آفیسر نے ہوڈینی کو ہتھکڑی لگا کر جیل کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ہوڈینی نے 1 سیکنڈ میں اپنی ہتھکڑیاں کھول لی اور پھر جیل کے دروازے کا تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ 1 منٹ گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ 2 منٹ گزر گئے، 5 منٹ گزر گئے۔ اب ہوڈینی پریشان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے نمایاں ہونے لگی۔ 15 منٹ گزر گئے۔ اب تو اس کے ماتھے پر پسینہ بہنا شروع ہو گیا تھا۔ تالا تھا کہ کھل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہوڈینی کو سخت پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ آخر کار 1 گھنٹے کے بعد اس نے ہار مان لی اور پولیس والے سے کہا کہ میں ہار گیا، میں تالا نہیں کھول سکا۔
पुलिस वाले ने आगे बढ़ के दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। क्या आप जानते हैं कि हुदूनी से ताला क्यों नहीं खुल सका? हुदीनी ताला इसलिए नहीं खोल सका कि इस पुलिस ऑफिसर ने ताला बंद ही नहीं किया था, ताला खुला हुआ था। क्या आपको हाथी और हुदीनी की कहानी में कुछ मुमासलत नजर आती है? जी हाँ, हाथी के दिमाग में ये यकीन पैदा कर दिया जाता है कि रस्सा तोड़कर भागना नामुमकिनात में से है। हालांकि एक जवान हाथी एक झटके में मोटे से मोटा रस्सा तोड़ सकता है, लेकिन इसका यकीन इसे ऐसा नहीं करने देता। और हुदीनी को इस बात का यकीन था कि ताला बंद है। इसके दिमाग में या इसकी अकल में यह बात आई ही नहीं कि ताला खुला भी हो सकता है। हाथी और हुदीनी दोनों में मुमासलत यकीनी कैफियत की थी, पुख्ता यकीन। इंसानों का भी कुछ यही हाल है, हमारे भी कुछ इसी किस्म के यकीन और ईमान बन जाते, हम भी खूंटे से बन जाते, हमें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। कभी बचपन की नाकामियां रस्सा बन जाती हैं तो कभी लोग खूंटा बन जाते, कभी बचपन के तल्ख तजुर्बात जंजीर बन जाते हैं तो कभी कम इल्मी खूंटा बन जाती है। कभी डर खौफ हमारी रस्सी बन जाता है तो कभी कीना और हसद हमारा खूंटा। कभी सनफ़ मुखालिफ हमारी जंजीर बन जाते हैं तो कभी दौलत और शोहरत हमारी खूंटी। गौर करने की बात यह है कि आप किस रस्सी या जंजीर से और किस खूंटे से बने। क्या आप में रस्सी तोड़ने की सकत है? नहीं तो क्यों ना खूंटा ही उखाड़ दिया जाए। ताला बंद नहीं, ताला खुला है। जरूरत है सिर्फ हैंडल घुमाने की। तरक्की और कामयाबी के नुस्खे और तरीके जो ना तो किसी स्कूल में सिखाए ना ही पढ़ाए जाते हैं, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फी अमानिल्लाह।